اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین و شافع المذنبین ابی القاسم محمد۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب۔ آپ سب کو میلاد حضرت حجت امام عصر، امام زمانہ اور خصوصیت سے وہ امام کے جن کے پاس نسخہ نجات ہے، ان کے اس میلاد پر آپ تمام مومنات کو اور تمام رہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک عرض کرتی ہوں، تہنیت عرض کرتی ہوں۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں اس ہستی کے بارے میں کہ جو منجی بشریت ہے۔ امام عصر کا یہ میلاد عموماً ہم رسموں میں گزارتے ہیں، جتنی خوشیاں ہیں ہماری یا غم بھی ہیں تو ہم عموماً ان کو رسمی ادا کرتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت، اس کا ہدف کیا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی، اس ظہور کی خوشی کو اتنا زیادہ، اس ولادت کی خوشی کو اتنا زیادہ کیوں رکھا گیا، اس ظہور کو، اس انتظار کو کیوں رکھا گیا۔ ہم یہ سب کچھ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے تو ہیں، اور الاجل بھی کہتے ہیں، امام کا انتظار بھی کرتے ہیں، منتظرین میں بھی شامل ہیں، جو کہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ حقیقت میں انتظار کیا ہے۔ میرا آج کا عنوان بھی یہی ہے کہ ظہور، انتظار اور منتظر۔ ہم نہ معنی ظہور سے واقف ہیں، نہ معنی انتظار سے واقف ہیں، اور منتظر ہوتے ہوئے ہم معنی منتظر سے بھی واقف نہیں ہیں۔ میں کوئی درسی میلاد نہیں پڑھنا چاہوں گی کہ آپ یہ سمجھیں کہ درس دے رہی ہیں بیٹھ کر، لیکن اس خوشی کے موقع پر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم جس ہستی کا میلاد مسعود منانے کے لیے آئے ہیں، اس ہستی کے ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ جو ہمارے وقت کے امام ہیں، اس ہستی کے لیے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں شیعہ ہوتے ہوئے، یعنی جن کو چنا گیا ہے۔ شیعہ کسی ہر شخص کو نہیں کہہ دیتے کہ یہ شیعہ ہے۔ شیعہ حیدر کرار وہ ہوتے ہیں کہ جن کو خدا نے چنا ہوتا ہے، یہ خاص چناؤ ہوتا ہے۔ شیعہ حیدر کرار جو چنی ہوئی مخلوقات ہوتی ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں بھی بیان ہوا ہے کہ شیعہ وہ ہستی ہوتے ہیں، یعنی شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا باقاعدہ سے جس کو خدا نے خلق ہی ایسے کیا ہوتا ہے۔ شیعہ وہ جس کی خلقت ہی خدا نے ایسی رکھی ہوتی ہے کہ جب ملائکہ نے خلق کیا، ملائکہ نے خدا کے حکم سے جب مٹی گوندھی، شیعہ کی مٹی جب گوندھی، تمام انسانوں کی گوندھی، لیکن جب خصوصیت سے شیعہ کی مٹی کو گوندھا جا رہا تھا تو اس وقت پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اس کو عام مٹی سے نہیں گوندنا۔ شیعہ کو جب گوندھنا ہے، اس کی مٹی کو گوندھنا ہے، جب اس کے وجود کو بنانا ہے تو عام مٹی، اس کو عام پانی سے نہیں گوندھنا ہے، اس کی مٹی کو عشق حیدر کرار سے تر کرنا ہے، محبت علی کی نمی سے اس کو جو ہے وہ تر کرنا ہے، تب کہیں جا کے یہ وجود جو ہے وہ شیعہ کا بنا ہے۔ اس کے اعتبار سے کہ جس طرح خلقت اتنی بہترین ہے، اس اعتبار سے تو ہمارا وجود، ہمارا کردار، یہ سب کچھ اتنا ہی بہترین ہونا چاہیے جس طریقے سے خلقت ہے، لیکن ہم حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اس لیے شاید ہم دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم امامت ہم میں محجور ہے، ولایت ہم میں محجور ہے، ہم منتظرین ہو کر منتظر کے معنی کو نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے۔ ابھی آپ کچھ دن، ایک دو دن پہلے ہی میلاد منعقد کر رہے ہیں، ابھی رات آئے گی، وہ رات جس کو شب برات کہتے ہیں، وہ رات کہ عموماً تقریباً تمام چیزیں ہم نے رسموں میں گزاری ہیں۔ شب برات ہمارے ہاں، آپ لوگوں کے ہاں نہیں میں جانتی کہ کس طرح گزارتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ پٹاخوں کی رات کہلاتی ہے، یعنی سب جمع ہو جاتے ہیں، پھول جڑیاں اور پٹاخے لے کر آتے ہیں، اور وہ پٹاخوں میں رات، پوری رات فجر تک، طلوع فجر تک جو ہے وہ پوری رات جو گزرتی ہے وہ پٹاخے اور پھول جڑیاں اس میں ہی گزر جاتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اس رات کا ہدف کیا تھا؟
اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات نہ اس کا معنی کہ پٹاخوں کی رات، نہ اس کا معنی کہ روشنیاں کرنے کی رات، بلکہ شب برات کس قسم کی روشنی کرنے کی رات ہے؟ شب برات اپنے قلوب کو روشن کرنے کی رات ہے، شب برات اپنے اذہان کو روشن کرنے کی رات ہے، شب برات اپنی کردار کو روشن کرنے کی رات ہے، شب برات شیعہ ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے محبت علی کو مزید روشن کر کے مزید نکھارنے کی رات ہے جو ہمارے دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ شب برات کے اگر آپ معنی لیں، کیونکہ یہ نام بزرگوں نے رکھا ہے اس رات کا، اور اگر آپ اس رات کے معنی سمجھیں کہ شب برات کہتے کس کو ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ براعت کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی چٹھی، ایک ایسا خط، یا ایک ایسا حکم نامہ، یا آپ کی زبان میں اگر ہم کہیں کہ ایسا لیٹر کہ جو قاضی کی طرف سے یا حاکم کی طرف سے، وہ لیٹر جو آتا ہے سزا یافتہ کے پاس اس کی معافی کے لیے۔ ہم تو خود اپنے لیٹر لکھ لکھ کے امام کو بھیج رہے ہوتے ہیں نا، اس رات ہم اپنے عریضے لکھ لکھ کے امام کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ شب براعت کا معنی کیا ہے کہ وہ رات براعت یعنی حاکم کی طرف سے، قاضی کی طرف سے وہ خط آئے، وہ چٹھی آئے، وہ لیٹر آئے، وہ حکم نامہ صادر ہو کہ اب اس گناہگار کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک شخص ہے جس کو سزائے موت ہو گئی ہے، اور پھر اس کو لے کے جایا جا رہا ہے، سزائے موت کے بعد اس کو لے کر جا رہے ہیں بالکل تختہ دار پر لٹکانے کے لیے۔ جب وہاں بالکل پہنچا اور لٹکانے والے ہیں، اتنے میں ایک حکم نامہ صادر ہوا، ایک خط آیا، ایک حکم نامہ آیا، اور اس پہ تحریر تھا کہ قاضی نے یا حاکم نے آپ کی سزا کو معاف کر دیا ہے، یعنی سزائے موت سے اب آپ بری ہیں۔ آپ سزائے یافتہ کو کہا کہ آپ کی سزا کو معاف کر دیا گیا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ دوسرا جنم ہوا ہے، یہ دوسری حیات ملی ہے، یہ دوسری زندگی ملی ہے۔ شب براعت یہی ہے، اس دن ہمیں دوسری زندگی عطا ہوتی ہے۔ یہ مغفرت کی رات، یہ گناہوں سے معافی کی رات، یہ سزا یافتہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اور اس رات امام عصر کی برکت سے خدا ہم سزا یافتہ لوگوں کے لیے حکم نامے صادر کرتا ہے کہ جس میں ہماری سزاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو اس رات کی اہمیت کو، جو اس رات کی حقیقت کو سمجھتا ہے، وہ جو حقیقی منتظر ہے، وہ جو حقیقت میں اس رات کو درک کر لے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ رات کس لیے بنائی گئی تھی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم خود کو منتظر تو کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرنے والے ہیں، ہم منتظر ہیں امام کے، لیکن ہمیں نہ منتظر کا معنی آتا ہے، نہ ظہور کا معنی معلوم ہے۔ ہم منتظرین اس لیے کہلاتے ہیں نا کہ ہم انتظار میں ہیں کہ امام ظہور کریں گے، اور اس کے بعد پھر جب ظاہر ہو جائیں گے، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، تو گویا کہ جیسے سب کچھ واضح ہو جائے گا ہمارے سامنے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ بہت شکریہ۔ ظہور کے معنی سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ ظہور کا مطلب ہے کہ پردے سے باہر آ جانا، یعنی پردے سے ظاہر ہو جانا۔ ایک پردہ ہوگا، ہمارے ذہنوں میں جو ایک مادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک پردہ ہوگا، اور پردے کے بعد اس پردے کو ہٹایا جائے گا، اور پیچھے سے امام جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی ایک پردہ ہے جس کے پیچھے امام ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں پردے سے باہر آنے کو ظہور کہا جاتا ہے، اس ظاہر ہونے کو ظہور کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھیں کہ ظہور کس کو کہتے ہیں، تو قرآن نے اس کا بالکل جدا معنی بتایا ہے، بالکل الگ سے اس کا معنی بتایا۔ اگر قرآن کھول کے ہم دیکھیں ظہور کا معنی کیا ہے، ظہور کا معنی ہے وعدے خدا کا پورا ہونا۔ ظہور عدل الہی ہے، ظہور نظام الہی ہے، ظہور یعنی غلبہ دین۔ ظہور کا معنی ہوتا ہے غلبہ۔ ظہور یعنی غلبہ دین ہے، دین کا غلبہ ہو جائے گا۔ جب دین تمام ادیان پر، پوری دنیا پر جب دین غالب آ جائے گا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا نیٹ ایشو مسلسل چلتا رہتا ہے، تو اس کے لیے شاید آپ کو پرابلم ہو رہا ہو، تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن تھوڑا سا یہاں پر ایشو ہے تسلسل سے ہے، اور یہ چلتا ہی رہتا ہے. ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ آج ہے اور کل یہ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی ہے. جس طرح ہم ہیں نا سارے جو اپنے آپ کو ہم شیعہ کہتے ہیں، لیکن ہم غیر ذمہ دار اپنے آپ میں سمجھتے ہیں، ایسی یہاں کی ہر چیز ایسی ہے، یہ سب غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، کسی چیز کا کوئی ذمہ کسی کے ذمہ نہیں ہوتا ہے. تو ہم منتظر تو کہتے ہیں، لیکن ظہور کا معنی نہیں معلوم. ظہور یعنی غلبہ دین، تمام ادیان پر غلبہ ہوگا ایک دین الہی کا. اور غلبہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ غلبہ ولایت کے ذریعے سے ہوگا، غلبہ امامت کے ذریعے سے ہوگا، غلبہ رسول کے آخری فرزند کے ذریعے سے ہوگا، غلبہ مولائے کائنات کے آخری بیٹے کے ذریعے سے ہوگا. وہ غلبہ جو پوری کائنات پر ہوگا، اور نہ اس طرح ہم سمجھیں کہ ایک دم سے جیسے ہی امام آئیں گے اور غلبہ اسلام ہو جائے گا، دین چاروں طرف پھیل جائے گا. نہ، یہ تدریجن ہوگا، اور وہ تدریجن جو ہوگا یعنی رفتہ رفتہ جو ہوگا، ایک ایک کر کے آرام آرام سے جو ہوگا. تو اس میں کیا اصل چیز کیا ہے، اصل کردار کس کا ہے؟ امام کے ساتھ امت کا بہت اہم کردار ہے. اب ظہور ہو کیوں نہیں رہا؟ اب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ سارا کچھ تو ہو گیا ہمارے، تو بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی پر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے میڈیا پہ بھی چل رہا ہوتا ہے، یوٹیوب پہ بھی تسلسل سے دکھاتے ہیں جی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں امام کے آنے کی. کبھی کہیں سے دجال نکل کے آ جاتا ہے، کبھی کہیں سے کسی کو دکھا دیتے ہیں، کبھی کسی کو بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنے زلزلے آ رہے ہیں تو یہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، فلاں علامت ہے یہ نشانی پوری ہو گئی ہے. بقول عوام کے، بقول لوگوں کی کہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں. اگر نشانیاں پوری ہو گئی ہیں تو ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں امام کا ظہور نہیں ہوتا؟ کیوں غلبہ دین کے لیے امام نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ جب تک آپ اور ہم شیعان حیدر کرار جب تک متبادل راستہ تلاش کرتے رہیں گے، تب تک امامت نہیں آ سکتی. ولایت کا غلبہ، امامت کا غلبہ، دین الہی کا غلبہ، حاکم الہی کا غلبہ، یہ تب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک متبادل راستے ہم بند نہ کر دیں. حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے قوم کہاں سے کہاں چلی گئی، یعنی غسالے کی طرف قوم چلی گئی، سامری کی طرف قوم چلی گئی، جبکہ حضرت ہارون ان کے درمیان میں موجود تھے. اگر حضرت موسیٰ غیبت میں تھے تو حضرت ہارون تو ان کے درمیان میں، وسیع تو موجود تھا. وسیع کے ہوتے ہوئے قوم بھٹک گئی، وسیع کے ہوتے ہوئے قوم نے متبادل راستہ اختیار کیا، آسان راستہ اختیار کیا. آج آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو متبادل راستے تلاش کرتے ہیں. جب تک شیعہ، جب تک مومن متبادل راستے تلاش کرتا رہے گا اور اپنی مشکلات کا حل، اپنے اس دین کو کامل کرنے کا حل جب تک امامت کو نہیں ڈھونڈے گا، جب تک ولایت تک نہیں پہنچے گا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تب تک ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ امت ولایت کو پہچان نہ لے، جب تک امت امامت کو پہچان نہ لے. اور غلبہ دین کے لیے، کیونکہ ظاہراً امام جب آئیں گے تو غلبہ دین ہے، اور غلبہ دین کے لیے فریضہ کیا ہے؟ فریضہ انتظار ہے. یہ جو آپ اور ہم کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلبہ دین کے لیے جو فلسفہ جو خدا نے رکھا ہے، جو لازم قرار دیا ہے، وہ جو انتظار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں آپ اور ہم جو کر رہے ہیں انتظار ہیں. آپ ماشاءاللہ سے میلاد میں سب تیار ہو کر آئے ہیں، لیکن آپ خود کو کیا کہیں گے؟ جی ہم منتظرین ہیں. ہم ایک لگژری لائف گزارتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم منتظرین ہیں. ایسا ہی ہے نا، اگر آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں تو ہم یہ سب کچھ ایک بہترین لائف گزار کے، جس میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جس میں ہم دین کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو منتظرین میں شامل ہیں، ہم تو انتظار کرنے والے ہیں. ہماری نظر میں منتظر کون ہے؟ جو حرکت نہیں کرتا، بستر پہ بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے میں منتظر ہوں. جو خالی نعرہ لگائے گا اور کہے گا کہ میں منتظر ہوں، جو الاجل کہے گا وہ کہے گا کہ میں منتظر ہوں. لیکن ذرا دین سے تو پوچھیں، ذرا اہل بیت سے تو پوچھیں کہ منتظر ہے کون؟ انتظار کرنے والا کس کو کہا جاتا ہے؟ منتظر کس کو کہا جاتا ہے؟ انتظار کا معنی کیا ہے؟ انتظار یعنی حرکت، انتظار یعنی کوشش، انتظار یعنی تگ و دو، انتظار یعنی آمادگی، انتظار یعنی ظہور کی جانب بڑھنا. لیکن نہ ایسے ہی بڑھنا، بلکہ ظہور کی جانب پرچم ولایت کو ہاتھ میں لے کر بڑھنے کا نام انتظار ہے. پرچم ولایت کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ انتظار. اب جو افضل ترین عبادت ہو، ہم اس عبادت کو سمجھتے ہیں بس بیٹھ کر بلا لینا، بیٹھ کر انتظار کرنا، الاجل الاجل کی صدائیں لگانا. یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ انتظار ہے، نہ یہ انتظار نہیں ہے. پرچم ولایت کو ہاتھ میں لے کر میدان عمل میں اترنا، تب آپ کہیں جا کے منتظر کہلائیں گے. منتظر وہ جو میدان عمل میں اترتا ہے، منتظر وہ کہ جس کے ہاتھ میں پرچم ولایت ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا، پرچم ولایت لینے کے لیے آپ کو گھروں میں بیٹھنا نہیں پڑے گا. پرچم ولایت کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس میدان میں جانا ہوگا جہاں پر ولایت کا تعارف کرایا تھا. یہ پرچم ہم نے اپنے ہاتھوں میں لینا ہے اور اس میدان میں اترنا ہے جہاں پر متعارف کرایا گیا تھا نظام ولایت کو، جہاں متعارف کرایا گیا تھا نظام الہی کو، جہاں متعارف کرایا گیا تھا امامت کے ذریعے سے، ولایت کے ذریعے سے کہ غلبہ دین کیا ہوگا، نظام الہی کیا ہے. آپ کو میدان غدیر میں اترنا ہوگا. اسی لیے کسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ وہ غدیر خم میں ہوئی اذاں، وہ غدیر خم میں ہوئی اذاں، وہ سجی خیال کی انجمن، وہ رخ حیات پہ منوری، وہ کھلا حیات کا بانک پن، وہ کلی کھٹک سے چٹک گئی، وہ بھٹک کے چل پڑی پون. دل راہ گزر میں ہے زلزلہ، دل راہ گزر میں ہے زلزلہ، کہ ملائے آنکھ ذرا گگن، سوئے مرتضیٰ بڑے مصطفیٰ چلے چاند سے جس طرح کرن. وہ نبی کا ہاتھ بلند ہے، کہاں رہ گئے یہ زمیں زمن. وہ نبی کا ہاتھ بلند ہے، کہاں رہ گئے یہ زمیں زمن. کہا مصطفیٰ نے زندگی میری بات آج سے عام کر، کہا مصطفیٰ نے اے زندگی میری بات آج سے عام کر. ہے یہی علی میرا جانشیں، میرے جانشیں کو سلام کر. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. پرچم ولایت کو ہاتھ میں لے کر میدان غدیر سے وہ پرچم لینا ہے آپ نے، اور پھر میدان عمل میں اترنا ہے. ہمیں دین کے 3 کوڈ عطا ہوئے تھے. میں نے کہا نا آپ چنے ہوئے ہیں. شیعہ تو چنے ہوئے کو کہتے ہیں، یہ خاص مخلوق ہے خالق کی. 3 کوڈ ہمیں خدا نے عطا کیے تھے، اور یقین جان لیجئے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ تینوں کوڈ، جو تینوں چیزیں خدا نے ہمیں عطا کی تھی، جو 3 کوڈ ہمیں دین کے دیے تھے، ہم نے کسی کو بھی کھولنے کی زحمت نہیں کی. کسی کوڈ کو نہیں کھولا، صرف ان تینوں کو کیا رسموں میں گزار دیا. کیا کوڈ تھے جو 3 خدا نے اہل دین کو عطا کیے تھے، اہل ایمان کو عطا کیے تھے؟ ایک غدیر عطا کیا تھا، ایک عاشورہ عطا کیا تھا، اور ایک یہ انتظار عطا کیا تھا. یعنی امام عصر کی غیبت میں یہ انتظار جو عبادت افضل ہے، یہ 3 چیزیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ 3 اہمیتیں جو خدا نے ہمیں عطا کی، ان 3 کوڈز کو ہم اوپن نہیں کر سکے، ہم کو کھول نہیں سکے. یعنی ہم میں سے بہت کم ایسے نکلے جو ہیکر تھے. کوڈ جو اوپن کرتا ہے اس کو ہیکر ہی کہتے ہیں نا، جو کوڈ بالکل اوپن کر لیتا ہے اور سب کچھ کھول کے رکھ لیتا ہے. تو وہ 3 کوڈ ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا. آپ کی مائیں، سب سے پہلے ہم آبا و اجداد سے مجلس حسین ابن علی سنتے آ رہے ہیں، ہم یہ میلاد کرتے آ رہے ہیں، ہم مجلسیں کرتے آ رہے ہیں. ہم نے کیسی مجلسیں کی ہیں، ہم نے کیسے میلاد برپا کیے ہیں، ہم نے کیسی خوشی منائی ہے. میں نے خوشی منائی ہے اور مجھے یہی نہیں پتا کہ انتظار کہتے کس کو ہیں. میں نے خوشی منائی، مجھے یہی نہیں پتا کہ یہ کوڈ کھلتا کیسے ہے. میں نے غم حسین ابن علی کو بنایا، لیکن مجھے معنی عاشورہ نہیں معلوم. جو یہ کوڈ کھول لے وہ قاسم سلیمانی جیسے ہو جاتے ہیں. جو یہ کوڈ کھول لیتے ہیں ان کو حقیقت دین پتہ چل جاتی ہے. یہ جو ہیکر ہوتے ہیں نا، جب یہ کوڈ کھول لیتے ہیں ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. پھر زندگی نہیں اچھی لگتی، پھر انسان بالکل ہٹ جاتا ہے، اس دنیاوی زندگی سے لا تعلق ہو جاتا ہے انسان. پھر انسان کا دل چاہتا ہے میں اس سے ملاقات کروں جو صاحب عاشورہ ہے.
میں اس سے جس کا میں انتظار کر رہی ہوں، یہ انتظار جو عبادت رکھی ہے، پھر دل کرتا ہے کہ اس سے ملاقات ہو جائے۔ جبھی تو کہا گیا ہے نا کہ جو اس چاہت میں جو واقعاً انتظار کر رہے تھے اور حقیقی منتظرین تھے، یہ نہیں کہا کہ ہم جیسے بندے اگر مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمیں کہا کہ تم خالی انتظار لبیک لبیک اور الاجل الاجل کے نعرے لگا رہے ہو، تمہیں بھی اٹھا لیں گے، تمہیں بھی امام لشکر میں شامل کریں گے۔ نا، جو حقیقی منتظر ہیں ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم امام عصر کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ کیوں؟ ہم کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے فقط نعرے لگائے تھے۔ جنہوں نے پرچم ولایت کو ہاتھوں میں اٹھایا اور خدا نے ہمیں دکھایا، ہماری زندگی میں خدا نے ہمیں دکھایا ہے۔ قاسم سلیمانی جیسی ہستیاں، اگر میں تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر اس ہستی کے بارے میں تذکرہ کروں کہ ظاہر کہ جن کو سب اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرچم ولایت کو ہاتھ میں لے کر جو جناب زینب کا روزہ بھی بچا رہے ہیں، امام حسین کا روزہ بھی بچا رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگ وہ ہیں، ہم وہ منتظر ہیں جو ہم کہتے ہیں امام ہم مشکل میں ہیں، آ جائیں۔ ایسا ہی ہے نا، آپ اور ہم انتظار میں ہیں امام آئیں تو مشکلیں حل ہو جائیں۔ امام سے بچے ہمیں چاہیے، امام سے رزق ہمیں چاہیے، امام سے گھر ہمیں چاہیے، بچیوں کے اچھے بر ہمیں چاہیے، یہ سب کچھ ہم امام سے کہہ رہے ہیں امام ہم مشکل میں پھنسے ہیں، آ کر ہمیں مشکل سے نکال لیجئے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو پہلے میدان غدیر میں اترے ہیں، وہاں سے غدیر کو سمجھا ہے، پھر پرچم ولایت کو ہاتھ میں اٹھایا ہے، اور اس کے بعد مشکلیں امام سے حل کرانے کے لیے نہیں نکلے بلکہ خود امام کے روزے کا دفاع کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں۔ یہ حقیقی منتظر ہیں، اس کو انتظار کہتے ہیں۔ یہ ہے حقیقی انتظار کہ جو واقعاً عملی ہے۔ ہمیں جو یہ 3 کوڈ عطا ہوئے، ہم نے ان کو کھولا ہی نہیں، ان کو اوپن ہی نہیں کیا۔ اصل میں ان کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو نعمت عظما خدا نے آپ کو اور ہمیں عطا کی تھی، جس کو آج ہم ہر چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کوڈ کو کھولتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ غدیر ہے۔ آج شیعہ ٹوٹا ہوا تو ہے اس کے لیے، لیکن شیعہ سمجھا نہیں ہے کہ غدیر کہتے کس کو ہیں۔ غدیر کا معنی کیا ہے؟ غدیر یعنی ولایت، ولایت یعنی اصل دین حقیقی ولایت ہے، یہ غدیر ہے۔ عاشورہ کیا ہے؟ جو دوسری چیز آپ کو اور ہمیں عطا ہوئی وہ ہے عاشورہ۔ عاشورہ یعنی احیاء ولایت، غدیر یعنی ولایت، عاشورہ یعنی احیاء ولایت، اور انتظار یعنی نفاذ ولایت۔ زبان سے کہہ کر کبھی آپ اور میں منتظر نہیں ہو سکتے۔ انتظار وہی ہے کہ جب آپ اس نفاذ کے لیے جد و جہد کریں، اس نفاذ کے لیے کوشش کریں۔ شیعہ کا کام ہی یہی ہے کہ ان رازوں کو کھول دے، اس راز کو کھولے، اس راز کو عیاں کر دے سب کے سامنے، اس راز کو واضح کر دے۔ ان کوڈ، یہ جو کوڈ دیے ہیں ان کو کھولے۔ شیعہ وہ نہیں ہوتا کہ امام میدان میں ہو اور شیعہ منتظر ہو کہ امام اگر بلا لیں گے تو آ جائیں گے، اور پھر آنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ یہ جو عاشورہ آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے، یہ جو محرم آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، 1400 سال ہو گئے اس کو، لیکن بار بار محرم آتا ہے، بار بار مجلسیں کی جاتی ہیں، بار بار ذکر حسین ابن علی ہوتا ہے، بار بار شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کو عاشورہ یاد ہو، تاکہ آپ کو وہ یاد ہو کہ کس نے وفا کی ہے، کس نے بے وفائی کی ہے، کیوں ہزاروں کی تعداد گھروں میں بیٹھی رہی ہے اور کیوں چند تھے جو واقعاً امام کے منتظر تھے، ایک اشارے کے منتظر تھے، وہ کربلا پہنچ گئے۔ جو کربلا پہنچے ہیں یہ حقیقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرچم ولایت کو اٹھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنی جگہ پرچم ولایت کو اٹھائے ہوئے ہے، اور ابھی ولادت گزری ہے جناب قاسم کی، حضرت علی اکبر کی۔ اگر انہی ہستیوں کو دیکھیں تو کیا ہیں یہ؟ جناب قاسم کیسا پرچم ولایت ہے کہ جب امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ قاسم موت کو کیا سمجھتے ہو، تو کیا جواب دیا؟ شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ ہے تیاری، یہ ہے آمادگی۔ حضرت علی اکبر کیا جواب دیتے ہیں بابا کو کہ بابا کوئی فرق نہیں پڑتا، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر مومن کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اگر مومن عاشورہ سمجھ جائے، اسی لیے تو بار بار تذکرہ ہوتا ہے کہ دیکھو کوفی نہیں بننا، کوفی تو وہ ہے جس سے علی بھی راضی ہو کر نہیں گئے۔ امام عصر کے لیے تیاری ایسی ہونی چاہیے، آمادگی ایسی ہونی چاہیے کہ امام آپ کو اپنی باہوں کو کھول کر بلائیں، ہاں یہ میرا منتظر تھا، ہاں یہ میرا انتظار کر رہا تھا۔
کیا ہم ویسے منتظر ہیں؟ کیا ہم ویسے ہیں؟ شیعہ غیر ذمہ دار کو شیعہ نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھیے گا، جو سارا سارا دن سوتا رہے اور اس کے بعد پھر شام کو اٹھ کے الجل الجل کی صدائیں لگائے نا۔ شیعہ جو بہت ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ دار کو شیعہ کہتے ہیں۔ امام حسین کی حدیثیں موجود ہیں، امام حسین جو لوگوں کو منتظرین کے فضائل بتاتے تھے تو پھر ساتھ ہی کہتے تھے کہ کاش میں بھی منتظرین میں ہوتا۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ سمجھیں اپنی اہمیت کو، اپنی فضیلت کو سمجھیے کہ آپ کی کیا ہے۔ امام حسین سید الشہداء کیا فرما رہے ہیں؟ کاش میں بھی منتظرین میں ہوتا۔ امام صادق نے جب اپنے اصحاب کے درمیان میں بیٹھ کر فضیلت بیان کی منتظرین کی، منتظرین کون؟ جو امام عصر کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح نہیں جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں، اس طرح کہ جیسے انتظار کا پرچم ولایت ہاتھ میں لے کر انتظار کا حق ہے، میدان عمل میں اتر کر جو انتظار کا حق ہے۔ جب امام صادق نے اپنے شاگردوں کو بیان کی فضیلت منتظرین کی تو کیا جواب دیا؟ اصحاب نے امام کے کہا کاش ہم بھی منتظرین میں ہوتے۔ امام وقت موجود ہے، امام کے شاگرد ہو، امام کے سپاہی ہو، ایک زندہ امام تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود کس کی خواہش ہے، کس کی آرزو ہے؟ امام عصر کے منتظرین میں شامل ہونے کی آرزو ہے۔ کیوں آرزو ہے؟ ہم جیسے ہوتے امام سامنے نظر آ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ امام میرے سامنے ہے، خدا کی وہ ہستی، وہ نور میرے سامنے ہے جو میرے سامنے جلوہ گر ہے، اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر کہوں کہ مجھے آخری امام کا منتظر ہونا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ منتظر میں بات کیا ہے ایسی؟ اس لیے کہ صحابی امام بھی جانتے ہیں، اور امام حسین بھی اسی لیے خواہش کر رہے ہیں، اس لیے کہ منتظر یعنی فائنل نبرد میں، فائنل جنگ میں لڑنے والا سپاہی، فائنل ٹیم۔ منتظرین یعنی فائنل ٹیم۔ باقی تمام آپ نے میچز تو دیکھے ہوں گے نا، ابھی بھی چل رہے تھے کچھ دن پہلے بھی، اس میں کیا ہوتا ہے سلسلہ کہ کوئی بھی کھلاڑی شروع میں کوئی بھی کھیل لیتا ہے، لیکن جب فائنل میچ ہوتا ہے تو بڑے بڑے کھلاڑی چنے جاتے ہیں، اور چن کر بہترین کھلاڑیوں کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے ان کا قد حریف سے زیادہ ہو، ان کی طاقت حریف سے زیادہ ہو، ان کا کھیلنا حریف سے زیادہ ہو، ان کے اندر جو سٹیمنا ہے وہ حریف سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے جب فائنل ٹیم جو چنی جاتی ہے، اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تب یہ ٹیم چنی جاتی ہے۔ سوچئے منتظرین کون ہیں؟ جن کو چنا جاتا ہے، جو چنے گئے ہیں فائنل نبرد کے لیے، اس جنگ کے لیے جس جنگ کے بعد کوئی دوسری جنگ نہیں ہے، جو فائنل جنگ ہے، اس جنگ میں جو سپاہی ہوگا وہ چنا ہوا ہوگا، وہ خاص ہوگا، وہ اہمیت رکھتا ہوگا۔ ہم پر تھوڑی سی مشکل پڑ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہے نا وہ ایک قصہ ہے، وہ اس سے مطلب ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن میں اس سے ریلیٹ کروں گی، ملا رومی کا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت تمثیلات کے ذریعے سے بیان کیا۔ ملا رومی کہتے ہیں کہ یہ جو قصے آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، لیلا مجنوں کے قصے تو بہت زیادہ مشہور ہیں، عشق و عاشقی کے لیے عموماً شاعر جو ہیں وہ لیلا مجنوں کے قصے استعمال کرتے ہیں، لیکن ملا رومی نے بہت خوبصورت انداز سے جو تمثیل بیان کی، وہ کسی اور عشق کے لیے بیان کی، عشق حقیقی کے لیے انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے آپ کو اہمیت بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی اور ہماری اہمیت کیا ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں کہ لیلا ایک مرتبہ شربت تقسیم کر رہی تھی اپنے عاشقوں کو، یعنی جو اس سے محبت کرتے تھے، عاشق جو اس سے محبت کرتے تھے، اور لیلا جو معشوق تھی سب کی، سارے عاشق وہاں جمع تھے، آئے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں میں کچے کوزے لیے ہوئے تھے، ہر کوئی لائن میں کھڑا ہوا تھا۔ مجنوں بھی بیچارہ دوسرے شہر سے کہیں سے پہنچ گیا، لائن میں مجنوں بھی کھڑا ہو گیا، سب سے آخر لائن میں مجنوں تھا۔ لیلا ہر کسی کو شربت بھر کے دیتی رہی، ہر کوئی اپنا کوزہ بھر کے شربت لے کر جاتا رہا، آخر میں باری آئی مجنوں کی۔ اب جب مجنوں کی باری آئی تو لیلا نے اس سے کوزہ لے کر توڑ دیا، سارے بڑا ہنسے، جو باقی عاشق کھڑے تھے لیلا کے وہ ہنسنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں تو لیلا نے شربت بھی دیا، ہمارا کوزہ بھی نہیں توڑا، لیکن تیرا تو نہ تجھے شربت ملا نہ تیرا کوزہ سلامت رہا، لیلا نے کوزہ بھی توڑ دیا اور شربت بھی نہیں ملا۔ تو اس وقت مجنوں نے کیا جواب دیا؟ مجنوں نے کہا کہ تم یہ دیکھو کہ کسی اور کا کیوں نہیں توڑا،
لیلا نے تم میں سے کسی کا کیوں نہیں توڑا, صرف میرا ہی کیوں توڑا, یعنی مجھے چنا, بھلے کوزہ توڑنے کے لیے چنا لیکن مجھے چنا ہے لیلا نے. تو ہم اگر یہ سمجھیں کہ عشق الہی کی طرف اگر ہم اس کو لے کر جائیں, عشق امام کی طرف ہم اگر اس کو لے کر جائیں, ہم پر مصیبتیں پڑتی ہیں, ہم پہ پریشانیاں آتی ہیں, ہمارے اوپر جو بھی مصیبت یا مشکلات آئے ہم گھبرائیں نہ, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں چنا ہے, ہمارا چناؤ ہوا ہے, ہمیں چنا گیا ہے. خدا نے کسی اور کو کیوں نہیں دی یہ پریشانی, ہمیں کیوں دی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس لیلا نے ہمیں چن لیا ہے, اس معشوق نے ہمیں چن لیا ہے. ہم عشق کرنے والوں کے عشق کو خدا اتنا پسند کرتا ہے, خدا بار بار کوزہ توڑ کر چاہتا ہے کہ یہ پھر میرے دروازے پر آ جائے. خدا بار بار شربت نہیں دیتا, وہ چاہتا ہے کہ یہ پھر طلب کرے, یہ پھر مانگنے کے لیے آئے. امام عصر کے لیے یہی منتظر کا عمل ہونا چاہیے کہ جتنی مرضی مشکل آ جائے, جو پریشانی آ جائے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا, اور میں منتظر بھی ہوں, میں شیعہ بھی ہوں, میں ماننے والا بھی ہوں, میں عاشق حیدر کرار بھی ہوں, پھر بھی ساری پریشانیاں میرے لیے. یہ تصور نہیں ہونا چاہیے ذہن میں. آپ چنے ہوئے ہیں, خدا ان کو چنتا ہے. جو خدا کا چناؤ ہوتا ہے پھر خدا آزمائش ڈالتا ہے. مولا کائنات کا بھی فرمانا ہے نا نہج البلاغہ میں کہ میں غربال لایا ہوں, چھنا لے کر آیا ہوں, تمہیں چھانوں گا اس میں ڈال کر, اور پھر جو خالص ہوگا وہی اس چھنے سے نکل سکے گا. خالص رہ جائے گا اور باقی فالتو مال جو ہے وہ چھنے میں رہ جائے گا. تو یہی ہے, آپ کو ہمیں چنا گیا ہے. کیوں منتظرین میں شامل ہیں, کیوں زمانہ آخر میں شامل ہیں؟ آپ کو بیٹھ کر اپنے وقت کو نہیں گزارنا, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. آپ کو چنا گیا ہے. جیسے رسول اکرم کو کہا کہ جو مرضی ہو جائے, چاہے جان جائے, چاہے ظلم ہو, چاہے پریشانیاں ہو, جو مرضی ہو جائے, آپ نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے. امام علی سے کہا کہ میدان میں اترنا ہے, ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے. امام حسن سے کہا کہ زہر کا پیالہ بھی پینا پڑے تو پی جاؤ, لیکن ظلم سے مقابلہ کرنا ہے, ظلم کو چھانے نہیں دینا ہے. امام حسین سے کہا کہ گھر لٹ جاتا ہے لٹ جائے, بہنوں کی چادریں جاتی ہیں چلی جائیں, جوان اولاد قربان ہوتی ہے قربان ہو جائے, لیکن ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہے. حق کو عیاں کرنا ہے, حق کے سامنے لوگوں, ظلم کے سامنے حق کو لے کر آنا ہے, حق کو عیاں کر دینا ہے سب کے سامنے. ایک تاریخ ایسی رقم کرنی ہے کہ دنیا سمجھ جائے کہ عاشورہ کیا ہے, دنیا سمجھ جائے کہ حسین ابن علی کیا ہے. اور پھر ہر امام کو کہا کہ مشکلات برداشت کرنی ہے, زہر کا پیالہ پینا ہے, جو مرضی ہو جائے, لیکن تم نے کیا کرنا ہے, تم نے ظلم کے مقابلے پہ آنا ہے, ڈٹ جانا ہے, حق کو قائم کرنا ہے. لیکن جب امام عصر کا زمانہ آئے گا تو امام عصر کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. جس طرح امام عصر کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی, ویسے ہی اس زمانے کے امام عصر کے منتظرین کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں امام آئیں گے تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی, امام آ جائیے ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں نا, امام ممکن ہے کہ امام آئے تو مشکلات اور بڑھ جائیں. کیوں؟ آپ جون جولائی میں, اگر میں اپنے پاکستان ہندوستان کی بات کروں, ہم جون جولائی میں اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں, امام آ کے آپ کو وہاں سے باہر نکالیں گے. مشکلات تو بڑھ گئی نا. آپ گھروں میں بیٹھے ہیں, امام آپ کو میدان عمل میں لے کر آئیں گے. یعنی امام کے آنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام آسانیاں ہو جائیں گی, نا, اصل امام ہی وہ ہے کہ جو آپ کو میدان عمل میں لے کر آئے, آپ کو حقیقت زندگی بتا دے. وہ اصل امام ہے اور وہ اصل منتظرین ہے. امام زمانہ پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. امام نے کیا کرنا ہے؟ فقط ظلم کا مقابلہ نہیں کرنا, فقط ظلم کے آگے حق کو ٹھہرانا نہیں ہے, بلکہ امام پر ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ جتنا بھی ظلم ہے, جتنی بھی طاغوتیت ہے, ان کے تختے کو الٹ دینا ہے. ظلم کے تختے کو الٹ کر غلبہ دین لے کر آنا ہے, نفاذ دین کرنا ہے, نفاذ شریعت کرنا ہے, نظام الہی کو لے کر آنا ہے. غدیر میں جو کچھ ہوا وہ فقط اعلان ولایت تھا, نفاذ ولایت ابھی نہیں ہوا. جی 11 امام گزرے ہیں, نفاذ ولایت نہیں ہوا, نفاذ دین الہی نہیں ہوا. امام عصر نے آ کر کیا کرنا ہے؟ امام عصر نے نفاذ دین الہی کرنا ہے. امام عصر نے آ کر کیا کرنا ہے؟ امام عصر نے آ کر غلبہ دین کرنا ہے. دین کا غلبہ ہو جائے گا, ظلمت کو الٹ دینا ہے امام نے. جس طرح امام کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, منتظرین کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. آپ اور ہم
کیسے ہونے چاہیے، شیعہ کیسا ہو، نہ کہ یہ کہے کہ مولا آپ میری مشکل کو حل کریں، امام کہیں گے میں اس کے ساتھ کیا جنگ لڑوں، یہ میرا کیسا سپاہی ہے، یہ تو خود اپنی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، یہ کیا جنگ لڑے گا۔ کوفے والے کیسے تھے، مولا علی بس کھانے کو دے دیں۔ مولا علی نے کیا کہا، یا خدا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے۔ کیا ہم ویسے بنے کہ امام عصر آ کر کہیں گے پروردگار انہیں مجھ سے لے لے مجھے ان سے لے لے؟ نہ، ہمیں امام کی طاقت بننا ہے۔ یہ جو 15 شعبان کا دن ہے اور جس مولود کے لیے آپ خوشی منا رہے ہیں، آج اس میلاد مسعود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہم اپنی منقبت کے ذریعے سے، اپنی بیان کردہ فضائل کے ذریعے سے امام کے فضائل بیان کرتے ہیں، امام کی فضیلت بیان کرتے ہیں، وہاں یہ دن، جو میلاد کے دن ہوتے ہیں، یہ روز عہد بھی ہوتے ہیں۔ جب بھی شریک ہوں اس میں، آئیں اسی آب و تاب کے ساتھ آئیں، اسی طرح تیار ہو کر آئیں، اسی انداز سے آئیں امام کے میلاد میں، اسی طرح خوشی منائیں، اسی طرح منقبتیں پڑھیں، اسی طرح فضائل امام پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ عہد بھی کر کے جائیں کہ امام، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جیسے کوفی تھے، ہم حقیقی منتظر بننے کا عہد کر کے جا رہے ہیں۔ ہم اس زمانۂ انتظار میں انتظار کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس عاشورے کی تیاری 15 شعبان کو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم عاشورے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم عید غدیر کے دن عاشورے کی تیاری کریں گے۔ یہ عید غدیر، یہ عاشورہ، یہ 15 شعبان، یہ 3 شعبان، یہ کون سے روز ہیں؟ یہ روز عہد ہیں۔ وعدہ کیجئے اپنے امام سے، عہد کیجئے اپنے امام سے کہ امام مجھے کیسا ہونا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیسا، امام کا کیسا سپاہی بننا ہے، مجھے کیا ہونا چاہیے اور میں کیا ہوں۔ ہمیں اپنے پر تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے۔ یہ دن بہت اہم دن ہے، یقین جان لیجئے کہ یہ فرصتیں جو خدا نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ تمام کام گھروں کا چھوڑ کر آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ یہ کسی کے عشق میں بیٹھے ہیں، یہ کسی کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ کسی کے عاشق بن کے آپ آئے ہیں۔ کس کے عاشق؟ نہ گھر والوں کے، نہ آپ گھر والوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں، ہماری شرکت ہو گئی ہے، نہیں، آپ کا آنا اس امام کے لیے ہے جو اس وقت کا امام ہے، جو منجی بشریت ہے۔ آپ اس کے عشق میں آئے ہیں، آپ اس کی خاطر آئے ہیں، آپ اس کی محبت میں آئے ہیں، اور اس کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ امام نہیں چاہتے کہ میرے فضائل بیان کیے جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام ہماری طرح ہیں، ہمارے فضائل بیان کرو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ تعریف کریں جی بڑا اچھا پڑھا ہے میں بڑی خوش ہوں گی۔ نہ، امامت ایسی نہیں ہے۔ امام اپنے فضائل سن کر خوش نہیں ہوتے، امام آپ کو ذمہ دار دیکھ کر خوش ہوں گے، امام دین کے لیے آپ کو کام کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہوں گے۔ آج اس دن کے صدقے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اس امام کے ساتھ عہد کرنا ہے، ہم نے کہ ہم نے ایک ذمہ دار شیعہ بننا ہے، واقعاً شیعہ نے حیدر کرار بننا ہے، وہ امام کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تو مرکز جہاں بھی شہ جبرائیل بھی، تو مرکز جہاں بھی شہ جبرائیل بھی، دنیا کا محتسب بھی ہمارا وکیل بھی، تو عقل بھی، جنو بھی، جمال و جمیل بھی، پردے میں ہے وجود خدا کی دلیل بھی، دنیا تیری مزاج سماعت کا نام ہے، دنیا تیری مزاج سماعت کا نام ہے، محشر تیرے ظہور کی ساعت کا نام ہے، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی قبول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، دنیا میں مال و زر نہ وزارت کے واسطے، دنیا میں مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ دعا ہے اختتام میں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم جتنے مومنین مومنات اس محفل میں شرکت فرما ہیں، یہاں پر موجود ہیں، ان سب کی دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس مولود کے صدقے میں، اس امام کے صدقے میں پروردگار عالم تمام مومنین کی جو پریشانیاں ہیں، جن جن میں وہ مبتلا ہیں، ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم سے التجا ہے، واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، خصوصیت سے امام عصر کا واسطہ کہ یہ دنیا جو ظلم و جور سے
بھر رہی ہے رفتہ رفتہ، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں پروردگار عالم خصوصیت سے یمن کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، ہندوستان میں موجود شیعہ مسلمان اور باقی جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے پروردگار عالم، ان تمام مسلمین جہاں کو اپنی حفظ و سلامتی عطا کر، اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم جو جو مومنات اپنے دلوں میں جو جائز خواہشات لے کر بیٹھی ہیں ان کی جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس میلاد مسعود کو کرنے والوں کو خصوصیت سے ان کے بانیان کو پروردگار جو بھی ان کی مشکلات ہیں ان کو حل فرمائے، جو خواہشات ہیں ان کو پورا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، تمام حاضرین کے رزق میں پروردگار برکت عطا فرمائے۔ اور اس دن کی خاص دعا ہے پروردگار ہمیں حقیقی منتظرین امام عصر میں شامل فرما، کہ جس میں شامل ہونا امام حسین چاہتے ہیں، جن میں شامل ہونا امام صادق کے صحابی چاہتے ہیں، تمام آئمہ جن کے منتظرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں ویسا ہی حقیقی منتظر امام عصر بنا دے، اور اپنی آخری حجت امام عصر کا ظہور جلد از جلد فرما۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔